वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासिर साहब, ये मोहन भगवत साहब ने तो बड़ा ज़बरदस्त बयान दे दिया, आप इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या ये कुछ हेल्पफुल साबित होगा जो हिंदू मुस्लिम तनाव की कैफियत मौजूद है उसको कुछ सॉर्ट आउट करने में? मोहन भगवत साहब आरएसएस के चीफ हैं जी, बड़े इम्पोर्टेंट शख्स हैं और एक एस्टीमेट, एक स्टडी के मुताबिक आरएसएस अगर उसको सोशल समाजी तंजीम मान लिया जाए तो दुनिया की शायद सबसे बड़ी तंजीम है। सही। उसके तकरीबन 6 मिलियन मेंबर हैं। सोशल तंजीम की बात कर रहा हूँ। इससे पहले ये बयान क्यों दिया? मोहन भगवत साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया और हमारा दिल खुश किया उन्होंने, लेकिन उनसे तवक्को मैं से रखता नहीं था इस किस्म के। पहले भी थोड़े कहीं कहीं वो इशारे देते रहे हैं लेकिन खुल के बात नहीं की। इस दफ़ा उन्होंने खुल के बात की। तो बैकग्राउंड क्या था? और बैकग्राउंड ये है कि कुछ दिन पहले इलाहाबाद कोर्ट, जो यूपी की हाई कोर्ट है जो इलाहाबाद में है, वहाँ के जस्टिस हैं शेखर कुमार यादव साहब। उन्होंने एक इवेंट में कोर्ट के प्रेमिसेस में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया विश्व हिंदू परिषद ने, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। सही। बहुत ही VHP। तो उनके इवेंट में उन्होंने तकरीर फरमा दी और उस तकरीर में जस्टिस साहब ने मुसलमानों को आड़े हाथों ले लिया, बल्कि इस्लाम को ले लिया कि इस्लाम तो बहुत ही रिग्रेसिव मज़हब है। इसके जो मानने वाले हैं मुसलमान वो भी स्टोन एज में रह रहे हैं। हमारे यहाँ तो किसी बिल्ली को भी हम नहीं मारते और ये इंसानों का कत्ल बड़े आम करते हैं और इनके लोग 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। तो उन्होंने इस्लाम को और मुसलमानों को बहुत उसमें तनकीद की, क्वेश्चन किया। और बीइंग अ जस्टिस, देखिए ना, कोई आम आदमी मेरी तरह आपकी तरह होता और तकरीर कर लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अदालत का एक हाई कोर्ट का जस्टिस ये बातें कर रहा हो तो उससे आप क्या तवक्को रखेंगे कि जब वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा तो वो क्या इंसाफ देगा? बिल्कुल। तो ये लोगों ने बहुत इसको तनकीद की इस पे, बल्कि जो चीफ जस्टिस हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना साहब, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने भी उनको कहा कि ये जो आपने रिमार्क्स दिए हैं ये अवॉइडेबल थे, इनको आप अवॉइड कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। इस यहाँ तक उन्होंने बात रोक दी। लेकिन आरएसएस के चीफ ने कल एक इवेंट था वहाँ पे पुणे में, वहाँ पे उन्होंने ये तकरीर की। उन्होंने कहा कि जी राम मंदिर का तो देखिए मामला डिफरेंट था, वो बात हो गई, सो ख़त्म हो गई। वो 1991 का जो भारत का एक्ट था, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो उसमें नहीं शामिल था, वो उससे निकला हुआ था, वो एग्जैम्प्ट था, तो उस पर तो हम बात नहीं करते। वो हमारा एक पूरी हिंदू कम्युनिटी का या हिंदुओं का एक मुतालबा था शुरू से ही, 1947 से ही, तो उसको हम अभी, वो तो बन गया, बात ख़त्म हुई। अब उसके बाद जो सिलसिला शुरू हो गया है, तो मोहन भगवत साहब ने ये कहा कि ये किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। क्योंकि इस तरह तो फिर हर कूचे से, हर गली से करिया करिया ये मंदिर निकल आएंगे हर मस्जिद के नीचे से, और आप ये शिव लॉन्ग ये जो तलाश करते रहते हैं कि यहाँ मूर्ति थी तो वहाँ मूर्ति थी तो यहाँ ये था वहाँ था, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं ज़ाती तौर पे इतना बेहतरीन बयान जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मोहन भगवत साहब से, क्योंकि आरएसएस खुद एक बहुत एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने हल्ला बोला था ये जो बाबरी मस्जिद में, मतलब अगर ठीक है, अगर बाबरी मस्जिद को वो एक उसमें उसकी परव्यू में नहीं भी आता था 1991 के एक्ट में, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप ये इतना जत्था लेकर जाते और बाबरी मस्जिद को शहीद करते। सही। अगर आप इतने ही कानूनी आदमी होते, आरएसएस इतनी अच्छी तंजीम होती, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ ये बिल्कुल वायलेंस की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल यही है कि आरएसएस को ही बैन होना चाहिए, ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्होंने लॉन्च किया मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो लेकिन मोहन भगवत साहब जो कि कई दहाइयों से अब आरएसएस के चीफ हैं, तो उनका ये बयान एक लिहाज से अच्छा है, क्योंकि मुसलमानों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। बल्कि शशि थरूर जो है उन्होंने भी इसके रिस्पांस में, जो वहाँ MP हैं और जाना पहचाना नाम है, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है
اور ایکس پہ اپنا کہ جی بڑا اچھی بات کی ہے بھگوت صاحب نے، لیکن کیا یہ کورٹس بھی سن رہی ہیں؟ جو اور ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ان کا بیان سن رہے، سنگھ پریوار جو ہے، کیونکہ سنگھ پریوار کا حصہ ہے نا آر ایس ایس، اس کا اوور آرچنگ آپ کے لیے آرگنائزیشن ہے. پھر یہ وی ایچ پی ہے، ہندو جو ہے کیا ہے وشوا ہندو پریشاد، اس کے علاوہ بی جے پی، ایون شیو سینا بھی ان کے اندر ہی آتی ہے، سنگھ پریوار کا حصہ ہے، گو کہ ان کے اور بی جے پی کے خلاف سیریس اختلافات ہوئے ہیں. لیکن بہت سی آرگنائزیشن ہیں جو ان کے امبریلا کے تلے آتی ہیں. تو ششی تھرور کا یہ کہنا تھا کہ کیا باقی سنگھ پریوار کی دوسری پارٹیز ہیں وہ ان کی باتیں سن رہے ہیں اپنے چیف ہی کہ نہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک جسٹس یہ باتیں کر رہا ہے الہ آباد کورٹ کا، تو پھر اس کا اثر نیچے کیا جائے گا. اسی طرح اب دیکھنا یہ بھی ہے، جس طرح ہم نے پچھلے اپنے ایک شو میں ذکر کیا تھا کہ ایک پٹیشن بھی فائل ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جو 1991 کا جو ایکٹ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ ہندوؤں کے جو ان کے مذہبی جذبات ہیں ان کے خلاف ہے، یا جو ان کے حقوق ہیں مذہبی ان کے خلاف ہے. ان کے مندر جہاں تھے ان کو دوبارہ ریسٹور تو ہونا چاہیے، ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے. اب یہ سنجیو کھنہ صاحب نے اس پیٹیشن کو پہلے سنا، اور اب اس پہ جو کارروائی ہوگی وہ میرے خیال میں 17 فروری سے شروع ہوگی، 17 فروری سے. اب دیکھنا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر سپریم کورٹ بھی یہی سمجھتی ہے کہ جی ہاں یہ 1991 کا جو ایکٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشن سے کانفلکٹ میں ہے، تو پھر اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیں گے. لیکن ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا سپریم کورٹ کی، لیکن کوئی بھی بعید نہیں ہے. جس طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر کے کانٹیکس میں انہوں نے اپنی رولنگ 2018 کی رولنگ کے خلاف ججمنٹ دے دی کہ نہیں جی جو آپ نے کیا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو انیکس، یہ بالکل کانسٹیٹیوشنل میں ٹھیک ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سنجیو کھنہ صاحب کو جو کوئی لوگ راجیہ سبھا کی چاہیے سیٹ کے نہیں چاہیے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو وہ کیا چاہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو بٹ موہن بھگوت صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ایک اچھا بیان دیا ہے جو کہ ممکن ہے، اور مسلمانوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. لیکن اس کی دوسری سائیڈ اگر دیکھیں تو بہت زیادہ کچھ کرٹیسزم بھی تو فیس کرنا پڑا ہوگا. نہیں ابھی تک نہیں، کسی جرت نہیں ہوتی نا، کیونکہ آر ایس ایس کے چیف کی سے آئے نا، تو باقی کسی بھی سنگھ پریوار کی کسی بھی آرگنائزیشن کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر الیکشن جیتنا بھی مشکل ہوتا ہے. بی جے پی کیوں جیتتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے آر ایس ایس کے والنٹیئرز ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں. بالکل. شیو سینا کو کیوں جیت نہیں ہوئی ابھی جو ریسنٹلی مہاراشٹر میں الیکشنز ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آر ایس ایس ہوئی ابھی جو ریسنٹلی مہاراشٹر میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس لیے کہ آر ایس ایس ہوئی ابھی جو ریسنٹلی مہاراشٹر میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس لیے کہ آر ایس ایس ہوئی ابھی جو ریسنٹلی مہاراشٹر میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس جتانے میں آر ایس ایس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا. اگر بولے گا تو وہ کانگریس پارٹی بولے گی یا کوئی اور بولے گا. لیکن سنگھ پریوار کے جو فیملی ہے نا، جو ان پارٹیز کو جرت نہیں ہوتی کہ آر ایس، بلکہ مودی صاحب بھی ان کے خلاف نہیں بول سکتے، ان کو بھی جرت نہیں ہے کہ آر ایس ایس کے چیف کے خلاف کوئی بات کریں. یہ بات کرتے ہیں کبھی کبھی انڈائریکٹلی بات کر دیتے ہیں موہن بھگوت صاحب ایون مودی کے خلاف بھی، لیکن مودی صاحب اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکلی جو اس کا فال آؤٹ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نا. بی جے پی بھی ڈپینڈنٹ ہے اپنی جیت کے لیے آر ایس ایس پر، وہ کہ آر ایس ایس کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ مودی نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کی پرسنالٹی نے ایز این انڈیویجول، کہ بی جے پی تیسری بار الیکشن جیت گئی ہے، بہت بڑی بات ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو مودی صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے سارے سلسلے میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آر ایس ایس کا چیف ہے بہت بڑی اس کے پاس طاقت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے ان کے سسٹم کے اندر، سنگھ پریوار کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے. تو کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ آر ایس ایس کے چیف کے خلاف بات کرے، ان کی بات سے ان سے اختلاف کرے پبلکلی. تو یہ بہرحال کوئی میں ایسا دیکھ نہیں رہا. دوسری جانب آئی وش کہ موہن بھگوت صاحب نے اتنی اچھی باتیں کی، تو وہ تھوڑا سا جو کشمیر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے تھوڑا اس کا بھی نوٹس لے لیتے، کیونکہ تیسری بار آج تیسرا پچھلا جو کل فرائیڈے تھا نا، تیسرا جمعہ گزر گیا ہے
کہ جو وہاں میر وائز عمر فاروق صاحب کو جو وہاں پہ جامع مسجد سری نگر میں نماز پڑھنے نہیں دی ان کو، اور ان کو کیونکہ وہ ہر جمعے لیڈ کرتے ہیں، میر وائز ہیں نا، تو وہ ہر جمعے وہاں خطبہ دیتے ہیں، واعظ دیتے ہیں، اور پھر امامت بھی وہی کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے کئی سالوں سے میر وائز صاحب اپنے گھر میں نظر بند ہیں، اور بہت سے موقعوں پہ ان کو نماز جمعہ بھی نہیں پڑھنے دی مسجد میں، اور نہ ہی عیدین کی نمازیں پڑھنے دیں. تو اس سے ایک بات دیکھیں نا، یہ بھی بڑی واضح ہوتی ہے، جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اگر اتنی چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ میر وائز صاحب کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تو چیزیں ٹھیک کہاں سے ہو گئی؟ جو آپ یہ سارا دن کلیم کرتے رہتے ہیں کہ حالات 2019 کے بعد بہت اچھے ہو گئے بائی فورس ٹھیک ہو گئی، مطلب کوئی ٹھیک بس نہیں ہے. طاقت کا استعمال آپ 8 لاکھ سیکیورٹی پرسنل ذرا نکالیے نا وہاں سے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی جو آپ نے کالے قوانین وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیے وہاں سے، تو ہم دیکھتے ہیں کتنے حالات ٹھیک ہیں. یہ تو ایک لحاظ سے کرفیو ہے نا پورے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور ساری حریت کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ نے تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے. تو کہاں کا یہ ہے معاملہ؟ تو بہرحال موہن بھگوت صاحب کو تھوڑا اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے. لیکن کیا کیا جائے کہ وہ ہندو مائنڈ سیٹ تو ہے نا، وہ سمجھتے اکھنڈ بھارت جو ہے وہ RSS کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے، اور وہ چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں. لیکن آج کل بہرحال کتاس راج میں کچھ ہندو یاتری پاکستان آئے ہوئے ہیں چکوال میں، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارا تو ود این اوپن ہارٹ ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیے، لیکن ہمارے جانے سے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے ان کو. صحیح. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. اپنے ناظرین سے اجازت لیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر، بی ہیپی، اللہ حافظ.